سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی۔ وعسى أن يهديهم الله فيكون لنا عبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: قلت والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر رضي الله عنه فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين، وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت، وأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد قال عمر رضي الله عنه: فغدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان، فقلت: يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء: قد عرض علي عذابكم أدنى من هذه شجرة قريبة. وأنزل الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى. وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وأبو الشيخ وابن مردوي وأبو نعيم والبيهقي كذا في الكنز. میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو، ایک بہت بڑی ذمہ داری اور بہت بڑا عمل جس کو قرآن نے بیان کیا ہے وہ مشورہ ہے۔ نماز کے بعد سب سے بڑا اجتماعی عمل مشورہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورے کو نماز کے ساتھ بیان کیا ہے۔ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم، دو خاص صفت بیان فرمائی، نماز کو قائم کرتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں۔ ہمارا مشورہ نماز کی طرح عام ہے اور اس میں شریک ہونے والے تمام مصلی ہیں۔ اگر کوئی ساتھی ہمارا مشورے کے اندر نہیں ہے تو ہم اس کی فکر کریں، اب اس کے پاس جا کر اس سے خبر گیری لیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی رائے ہمارے فیصلے سے زیادہ بہتر ہو۔ اور امیر کے ذمے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ساتھی رائے دے وہی فیصلہ کرے، بلکہ رائے تمام لوگوں سے لے، ہر ایک سے، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈالے اس کے بعد اس پر فیصلہ کرے۔ اور کوئی ساتھی رائے پر اصرار نہ کرے کہ یہی ہونا چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے، اصرار نہ کریں، اس لیے کہ ساتھی اصرار کرتا ہے رائے پر ایک اچھے جذبے کی وجہ سے، لیکن جو فیصلہ ہو جائے تو اس کی رائے وہی ہو جائے جو فیصلہ ہوا ہے، اپنے اچھے جذبے کو قربان کر دے۔ اور مشورے کے اندر جو بات طے ہو جائے تو تمام ساتھی مجتمع ہو جائے اس کی تنفیذ کے لیے، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان دل میں بات ڈال دے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے میرے رائے کے خلاف ہے اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گا، یا اس کام میں سستی کرے، غفلت کرے، بلکہ تمام لوگ مجتمع ہو کر اس کام کو جاری کریں اور اس پر عمل کریں۔ جس طرح اسلام کی بقا اور اسلام کا وقار نماز ہے، اسی طرح دعوت کا وقار مشورہ ہے۔ اور مشورے کو چھوڑ کر جانا تولی یوم الزحف سے بڑا جرم ہے، یعنی جہاد کے اندر اسلامی لشکر کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جانا، اس کو کہتے ہیں تولی یوم الزحف۔ منتخب حدیث میں ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس میں سے ایک ہے التولی یوم الزحف، جہاد میں اسلامی لشکر کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جانا، یہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ اس سے بڑا گناہ اور جرم مشورے کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ اس لیے مشورے کو چھوڑنا بھی نہیں ہے اور مشورے کی جگہ کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، اور ہم اس وقت تک مشورے کے اندر نہ آئیں جب تک 2 رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ لیں۔
اس لیے کہ مشورہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا مظہر ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق کا مظہر ہونے کی وجہ سے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر یہ مشورے کے اندر آنا ہے، اور اپنے تقاضوں کو چھوڑ کر مشورے میں آئیں. جو لوگ اپنے تقاضوں کو چھوڑ کر مشورے کے اندر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو آگے کے امور سجھائیں گے، آگے کے امور اللہ تعالیٰ ان کو الہام فرمائیں گے. اس لیے مشورہ بہت فکر کی چیز ہے، فکر مندی کی. شروع سے آخر تک ایک فکر لے کر ہم بیٹھتے ہیں تو اس کے اندر بات چیت کرنا یا ہنسی مذاق کرنا یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس سے ذہن منتشر ہوتا ہے اور فکریں بھی منتشر ہوں گی. اس لیے مشورے میں اجنبی بن کر بیٹھیں. کیسے اجنبی بن کر؟ ایک دوسرے کو جیسے پہچانتے ہی نہیں، نہ بات چیت ہوگی نہ ہنسی مذاق ہوگی. تو فکر ایک ہو کہ میری ذات سے لے کے پورے عالم کے اندر دین اور دین کی محنت والے اعمال زندہ ہو جائیں. یہ فکر لے کر ہمیں مشورے کے اندر بیٹھنا ہے. مشورے کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مشورے سے مستغنی ہیں، ان کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورے کی شکل کو قائم کیا اور اپنے حبیب کو مشورہ کرنے کا حکم دیا. وشاورہم فی الامر، کہ صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرو. اتنی اہم چیز ہے. اس لیے شروع سے آخر تک عالمی فکر کو لے کر ہم بیٹھیں اجنبی بن کر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو سفیان کے قافلے کی آمد کی اطلاع ملی تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں کچھ کہنا چاہا، آپ نے اعراض فرما لیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں کچھ کہنا چاہا، آپ نے اعراض فرما لیا. پھر یہ حدیث آگے کی ذکر کی گئی ہے پہلی جلد میں باب جہاد کے اندر. وہاں پر یہ ہے پوری حدیث کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرما لیا تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ ہم سے جواب چاہتے ہیں تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں حکم کریں کہ ہم اپنی سواریوں کو سمندروں میں گھسا دیں تو ہم اپنی سواریوں کو سمندروں میں گھسا کر رہیں گے، اور اگر آپ ہمیں یہ حکم دیں کہ ہم اپنی اونٹنیوں کا بر کے غماد تک لے جاتے ہوئے کلیجہ چھلنی کر دیں تو ہم ایسا کر کے رہیں گے. بر کے غماد یہ یمن کے اطراف میں ایک جگہ کا نام ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چلنے کا حکم فرمایا. امام احمد اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے بدر کے قصہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بیان کیا. اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ عنہم سے مشورہ لیا، رائے طلب کی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول، یہ سب چچا کے بیٹے اور خاندان کے لوگ اور بھائی ہیں، میری رائے یہ ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں، اور جو کچھ ہم فدیے میں لیں گے ان سے، یہ کفار کے مقابلے میں ہمارے لیے قوت کا سامان ہوں گے، اور بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیں، بس یہ لوگ ہمارے لیے معاون اور بازو ثابت ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کی قسم، میری وہ رائے نہیں ہے جو ابو بکر کی رائے ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ آپ مجھے فلاں پر قدرت دیجئے، اور یہ فلاں حضرت عمر کا قریبی تھا، میں اس کی گردن ماروں گا، اور آپ علی کو عقیل حوالے کیجئے، وہ اس کی گردن ماریں، اور حمزہ کو فلاں حوالے کر دیجئے جو ان کے بھائی لگتے تھے، وہ ان کی گردن ماریں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ ہمارے دلوں کے اندر مشرکین کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے. یہ لوگ ان کے سردار، ان کے ائمہ، امام اور ان کے قائد ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رائے کی طرف مائل ہوئے جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی، اور جو میں نے رائے دی تھی اس پر آپ نے کوئی توجہ نہیں کی اور ان سے فدیہ لے لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دوسرا دن ہوا تو صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا. وہ دونوں رو رہے تھے. میں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ مجھے بتلائیے کس چیز نے آپ کو اور آپ کے رفیق کو رلایا؟ اگر مجھے رونا آیا تو میں بھی رونے میں شریک ہو جاؤں گا، اور اگر رونا نہیں آیا تو تم دونوں کے رونے کی وجہ سے میں بتکلف رونے لگوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی چیز کی وجہ سے جو
تیرے ساتھیوں سے ان کے فدیہ لینے کی وجہ سے جو چیز پیش کی گئی اس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں، اور مجھ پر تمہاری عذاب دہی پیش